اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی اور اس صلح نامے میں یہ لکھا گیا کہ حضرت علیہ السلام کے صحابیوں پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، ان کے چاہنے والوں کو نہیں ستایا جائے گا، حضرت علیہ السلام پر لعن طعن نہیں کیا جائے گا، اور جو حضرت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور کسی منصب پر فائز ہیں ان کو اس منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ لیکن جب صلح نامہ لکھا جا چکا اور اس کے فوراً بعد صلح ہو چکی تو فوراً جو حضرت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا، حضرت علیہ السلام پر لعن طعن کی گئی اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے صحابیوں کو قتل کیا گیا۔ جس طریقے سے حجر بن عدی اور ان کے ساتھی ان کو قتل کیا، عمر بن حمق کو قتل کیا اور حضرمین کو قتل کیا۔ اسی کے سلسلے میں جب مروان حاکم مدینہ تھا تو اس نے ایک خط معاویہ کو لکھا اور معاویہ کو اس نے تحریر کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس عراق اور حجاز کے بڑے بڑے افراد آتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی قیام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ قیام ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں نہ ہو، لیکن آپ کے زمانے کے بعد، آپ کے دور حکومت کے بعد یہ قیام بہت ضروری ہے اور اس کا امکان ہے۔ جب یہ خط معاویہ کو پہنچتا ہے تو معاویہ نے اس کا جواب لکھا اور مروان بن حکم سے یہ کہا کہ آپ ان مسائل کی طرف متوجہ نہ ہوں جب تک حسین ابن علی کھلے عام اور آشکارا ہماری خلافت کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم اس پر کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ لیکن معاویہ نے یہ کہہ کر مروان بن حکم کو تو خاموش کر دیا مگر اپنے کو نہ روک پایا اور اس نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کو تحریر کیا، جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ میں آپ کو ایک بہت بڑا وفادار سمجھتا ہوں، آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، فتنہ فساد نہ کریں، اور اس طریقے کی اس میں کچھ چیزیں لکھی اور تہدید آمیز طریقے سے یہ لکھا کہ میں جتنی دشمنی آپ مجھ سے کریں گے میں بھی اتنی ہی دشمنی آپ سے کروں گا۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا مختصر اور خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو لکھا کہ تم اپنے کو متقی اور پرہیزگار بتا رہے ہو، تم نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اس کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ تم نے حجر بن عدی کو قتل کیا جو بہت بڑے عبادت گزار تھے، خضوع و خشوع کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ تم نے قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے عمر بن حمق کو قتل کیا جو نہایت عبادت گزار تھے اور عبادت کرتے کرتے ان کی کھال اور ان کا جسم
پژمردہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تم نے حضرمی کو قتل کیا کہ جو بہترین اور بہت بڑے عبادت گزار تھے، جن کے بارے میں خود زیاد بن ابی نے یہ لکھا کہ یہ علی کے دین پر تھا، لہذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو علی ابن ابی طالب کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے الگ نہیں ہے، بلکہ علی کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خط میں یہ تحریر فرمایا کہ تم نے حجر بن ادے، عمر بن حمق اور حضرمی کو اس عہد و پیمان کے ساتھ قتل کیا کہ اگر ایسے عہد و پیمان ان ہرنیوں سے لیے جاتے کہ جو پہاڑوں پر زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی اونچائی چھوڑ کر نیچے آ جاتے۔ اس کے علاوہ تم نے زیاد بن ابی کو اپنے سے منسوب کیا ہے کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، جبکہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ الولد للفراش، بیٹا صاحب فراش کا ہے، تم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اسی طریقے سے تم نے ایک ایسے شخص کو اپنی جگہ پر جانشین بنانے کی تیاری کی ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے اور اسلام کی اور شریعت کی سر عام مخالفت کرتا ہے۔ لہذا اگر تم یہ کہتے ہو کہ اگر تم مجھ سے دشمنی کرو گے تو میں اس سے زیادہ تم سے دشمنی کروں گا، تو میں بھی اپنا ایک فریضہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں تمہارا مقابلہ کروں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔